بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 ضالن کی تختی۔ یہ جو تختی ہے یہ بھی تشدید کی تختی سے متعلق ہے۔ تشدید کی تختی تھوڑی سی مشکل ہے اور پیدر پہ یہ اس کی مشقیں ہیں۔ اب تک یہ چوتھی تختی ہے۔ سب سے پہلے برزہ کی تختی آئی، پھر اس کے بعد مرو کی تختی ہے، پھر یزکا کی تختی ہے، اب ضالن کی تختی ہے۔ اور ضالن کی تختی میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تشدید کی مشق ہے اس کے اندر، اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مد کی ایک اہم قسم ہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا، اور میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے کہا تھا آپ کو مد کے معنی ہے کھینچنا، اور مد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی۔ مد اصلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کھینچنے کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، بس اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے حروف مدہ ہے، کھڑی حرکات ہے، اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مد فرعی۔ مد فرعی کہتے ہیں جس کے کھینچنے کا کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو۔ مد فرعی کے تین سبب ہیں۔ نمبر ایک حمزہ، نمبر دو سکون، اور نمبر تین تشدید۔ یہ تین وجوہات حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اسی کلمے میں ہے مد متصل، الگ کلمے میں ہے مد منفصل، مد فری بنے گا۔ یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کے سامنے۔ جاء، جیء، انا اعطینا، انا انزلنا، یہ ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرا، حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے وقف کی وجہ سے، یعنی جب آپ وقف کریں گے حرف ساکن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی، جیسے عالمین، عالمین، رحمان، رحمان، کریم، کریم۔ تو حروف مدہ کے بعد حرف متحرک تھا، جب ہم نے وقف کیا تو وہ ساکن ہو گیا، تو اب یہاں پر مد کریں گے، اور اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اگر حروف لین کے بعد سکون آ جائے وقف کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں مد عارض لین، جیسے خوف، صیف، یہ مد عارض لین ہے۔ حروف لین کے بعد سکون آ جائے وقف کی وجہ سے۔ اب جو دو اہم قسمیں ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، حروف مدہ ہوں اور ان کے بعد کوئی مشدد حرف آ جائے، اس کے بعد تشدید آ جائے، تو اس کو کہیں گے مد لازم کلیمی مثقل۔ یہ سب مثالیں ہیں اس تختیوں میں۔ اس تختی کے اندر جتنی بھی مثالیں ہیں وہ سب اس سے متعلق ہے۔ ضالن، دیکھیں الف مدہ کے بعد لام مشدد ہے۔ دابۃ، یہ الف مدہ کے بعد با مشدد ہے۔ حاجہ کا الف کے بعد جیم مشدد ہے۔ مد لازم کلیمی مثقل کی مثالیں ہیں آخر تک۔ مد لازم کلیمی مخفف، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، جیسے الآن، ایک ہی مثال ہے قرآن کریم میں اس کی مد لازم کلیمی مخفف کی، اور یہ جتنی مثالیں ہیں یہ مد لازم کلیمی مثقل کی ہے۔ میں اس تختی کی مشق آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، دو طریقے سے اس کی کا ہجہ کیا گیا ہے۔ ایک تو نیچے لکھا ہے، قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ ایک اور دوسرا جو زیادہ اس سے عام طور پر رائج طریقہ ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے یا بزرگوں سے معلوم کیا ہے اور پڑھا ہے، وہ دوسرا طریقہ ہے۔ یہ دو طریقے رائج ہیں۔ دیکھیں، ضاد الف لام زبر ضال، مد کا نام اس میں نہیں لیتے۔ ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن،
وقف ضالہ، اس میں مد کا نام ہم نے نہیں لیا۔ دوسرا طریقہ ضاد الف لام مد زبر ضاد، لام دو زبر لن، ضالن، وقف ضالہ، دونوں طریقوں سے۔ اسی طریقے سے دال الف با زبر دا، با زبر با، دابہ، تا دو زیر تین، دابتن، وقف دابہ۔ اور اب مد کا نام لیں، دال الف با مد زبر دا، با زبر با، دابہ، تا دو زیر تین، دابتن، وقف دابہ، دونوں طریقوں سے۔ اسی طریقے سے یہ پوری تختی ہے۔ حا الف جیم مد زبر حا، جیم زبر جا، حاجہ، کاف زبر کا، حاجک، حاجک، حا الف جیم مد زبر حا، جیم واو پیش جو، کاف زبر کا، حاجوک، وقف حاجوک، لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام واو پیش لو، لضالو، نون زبر نا، لضالون، وقف لضالون، واو زبر وا، لام ضاد زبر لضاد الف لام مد زبر ضال، لام یاد لی، ولضالی، نون زبر نا، ولضالین، وقف ولضالین، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم مد زبر حا، جیم واو پیش جو، نون یا زیر نی، اتحاجونی، وقف اتحاجونی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا، حا ضاد مد کھڑا زبر حا، ضاد واو پہ ضو، ولا تحاضو، نون زبر نا، ولا تحاضون، وقف ولا تحاضون، واو صاد زبر والصاد، فا مد کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافات، وقف والصافات، میم پیشمو، ضاد الف را زبر ضار، را دو زیر ذن، مضارذن، وقف مضار۔ اب یہاں را حالت وصل میں را کو باریک پڑھیں گے، اور پھر جب وقف کریں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، یہ مد متصل کی مثال ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ تا صا زیر طس صاد الف خا مد زبر صا، خا زبر خا، جاءت الصاخہ، تا پیشتو، جاءت الصاخۃ، وقف جاءت الصاخہ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، جیم الف نون زبر جا، نون دو پیش نون، ولا جان، وقف
ولا جان، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فإذا، جیم الف مد زبر جا، فإذا جاء، حمزہ زبر آ، جاء، تا طا زیر تی، طا الف مد زبر طا، میم زبر ما، فإذا جاءت الطامة، تا لام پیش تل، فإذا جاءت الطامة، الکعبہ پیش کب، را کھڑا زبر را، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقف، فإذا جاءت الطامة الكبرى، صا زبر صا، واو الف فا مد زبر واف، فا زبر فا، صواف، وقف، صواف۔ اب یہ جتنی بھی مد کی قسمیں تھی سب کی مشق میں نے آپ کے سامنے ہجہ بھی کر لی، اس لیے کہ ذرا مشکل تخصیص سمجھی جاتی ہے تو میں نے اس کا ہجہ بھی آپ کے سامنے کر لیا، اور تقریباً ایک قسم کے علاوہ جاء اس میں مد متصل ہے، باقی جتنی مد کی قسمیں ہیں وہ سب مد لازم کلیمی مثقل، مثقل مشدد حرف کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد مشدد حرف آ جائے تو اس کو مد لازم کلیمی مثقل کہتے ہیں۔ یہ اس کی مثالیں ہے، ہجہ بھی میں نے کر دیا آپ کے سامنے، اس میں باقی جو چیزیں ہیں وہ تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ جب مشق کر لیتا ہے تو اسے مناسبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کی 17ویں تختی ہماری اس ترتیب کے مطابق 16ویں تختی بنتی ہے قاعدے کے حساب سے، اور ہماری ترتیب کے مطابق یہ 17ویں تختی مکمل ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ حروف مدہ، حروف لین کو ہم نے الگ الگ تختی شمار کیا ہے، جس کے حساب سے اب یہ 17ویں تختی بنی، اور جس کی مشق میں نے آپ کے سامنے کر دی۔